پچھلی ویڈیو میں یہاں تک سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان ایک بہت ہی قدیم اور وسیع ملک ہے۔ اس کو عربی میں ہند اور انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں۔ اگر تم ہندوستان کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تو پورب کی سمت بنگال اور پچھم کی سمت گجرات، اتر کی طرف کشمیر اور دکن کی رخ پر کنیا کماری پڑے گا۔ ہندوستان کی لمبائی کشمیر سے کنیا کماری تک 1950 میل ہے اور گجرات سے بنگال تک چوڑائی 1560 میل ہے۔ اس بات کا ابھی تک صحیح پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس ملک میں انسانی آبادی کب سے شروع ہوئی۔ سراغ لگانے والوں کا قیاس اور اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے ہندوستان میں کوئی قصبہ اور شہر نہیں تھا۔ اس وقت تھوڑے بہت جو انسان تھے بھی تو ان کی کوئی مستقل آبادی نہ تھی، بلکہ جنگلوں میں ادھر ادھر متفرق طور پر زندگی بسر ہوتی تھی۔ پتھر کے اوزار اور سامان بنا کر کام نکالتے تھے۔ پھر جب آدمیوں کی تعداد بڑھی اور ان میں کچھ لوگ سوجھ بوجھ والے پیدا ہوئے تو لوہے اور تانبے اور دوسری دھاتوں کے اوزار سامان بنانے لگے اور کھیتی بھی کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ نکوبار یا کسی اور جگہ سے یہاں آئے تھے، لیکن چونکہ ہندوستان میں بسنا اور رہنا انہی لوگوں نے شروع کیا تھا، اس لیے یہاں کے اصلی قدیم باشندے یہی لوگ کہے جا سکتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد شمال اور مغرب کے راستے سے ہندوستان میں ایک نئی قوم داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں دراوڑ بتایا گیا ہے۔ دراوڑ قوم کے لوگ تہذیب اور شائستگی میں بہت یہاں کے قدیم باشندوں سے آگے تھے۔ یہ لوگ کھیتی کے ساتھ تجارت کا بھی سلیقہ رکھتے تھے، دھاتوں سے اچھے اچھے سامان اور ہتھیار بناتے تھے۔ علم و حفظ کی وجہ سے انہی لوگوں کا یہاں راج پاٹ تھا۔ قدیم باشندوں کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے غلاموں اور نوکروں جیسی تھی۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد ایک تیسری قوم ہندوستان میں داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں آریہ ہے۔ اس قوم کو ایرن بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ دریائے سیحون کے آس پاس اور کوہ قاف کے ہرے بھرے حصوں میں آریہ آباد تھے۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی تھا۔ ان کی زمینیں زرخیز تھیں، غلہ افراد سے پیدا ہوتا تھا۔ لیکن جب ان کی آبادی بہت بڑھ گئی تو روزی کی تلاش میں اس قوم کے ہزاروں لوگ اپنے وطن سے نکل پڑے اور ایران، افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ پنجاب کے سرسبز شاداب میدانوں میں آباد ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے اور دریائے گنگا کے 2 آبے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آریہ قوم کے آنے سے پہلے یہاں دراوڑوں کا زور اور انہی کا راج تھا۔ پھر جب آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو دراوڑ سے ان کی لڑائی چھڑ گئی، مگر چونکہ آریوں کی طاقت زیادہ تھی اس لیے دراوڑ لڑائی میں شکست کھا گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب دراوڑوں نے آریوں کی غلامی قبول کر لی وہ تو یہیں رہ گئے۔ باقی غیرت مند دراوڑ آریوں کے
پنجے سے نکل کر ہندوستان کے جنوبی علاقے میں چلے گئے اور وہیں بود و باش اختیار کر لی۔ آج کل ہندوستان میں جو قومیں سنتھال، بھیل، گونڈ وغیرہ کے نام سے جا بجا آباد ہیں، وہ اس دراوڑ قوم کی اولاد ہیں۔ شمالی ہندوستان میں جو دراوڑ آریوں کی غلامی میں رہ گئے تھے، ان کا حال ہمیشہ ہی خراب رہا۔ آریوں نے انہیں نیچ ذات قرار دے رکھا تھا، اسی لیے ان کو شودر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آریوں کے علاوہ چند اور بھی مشہور قومیں منگول، یوچی، شک، ہون وغیرہ ہندوستان میں آئیں۔ انہیں جہاں آبادی کے لائق زمین ملی وہاں آباد ہوتی گئیں۔ موجودہ زمانے کے ہندو لوگ انہی کی نسل سے ہیں جو دوسرے ملکوں سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ یہ سبق یہاں تک مکمل ہو گیا، ٹھیک۔ اب یہاں سے آگے کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اب آگے آ جائیں۔ فرشتے، قریش۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب کے بیان میں تم حضرت فہر کا نام پڑھ چکے ہو، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں حضرت فہر کے بیٹے پوتے کے نام یاد ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد نہ ہو، اس لیے ہم دوبارہ بتائے دیتے ہیں۔ حضرت فہر کے صاحبزادے کا نام حضرت غالب اور پوتے کا نام لوئی اور پر پوتے کا نام حضرت کعب ہے۔ مکے والے حضرت فہر کو قریش کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں قریش سمندر کی اس مچھلی کا نام ہے جو دوسرے سمندری جانوروں سے زور اور طاقت میں بڑھ کر ہوتی ہے، تو چونکہ حضرت فہر بہادری اور شرافت میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر تھے، اس لیے لوگ ان کو قریش کہا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ان کے گھرانے اور خاندان کا نام بھی قریش پڑ گیا۔ چنانچہ عرب میں حضرت غالب، حضرت لوئی، حضرت کعب اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کو قریش کہا جاتا تھا۔ یوں تو ملک عرب میں قریش کا خاندان بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ عرب کے باہر دوسرے ملک کے لوگ بھی قریش کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جب سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس وقت سے تقریباً قریش خاندان کی عزت میں 4 چاند لگ گئے، کیونکہ حضرت ہاشم نے کئی ایک کام ایسے انجام دیے جن سے قریش کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی۔ یہاں تک کہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکو بھی خاندان قریش کے لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کا قافلہ بے خوف و خطر ہو کر مکے سے ملک شام اور یمن کا سفر کرتا تھا اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے محفوظ رہا کرتا تھا۔ جس زمانے میں ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اس وقت قریش کا قبیلہ ایک بہت بڑا گھرانہ بن کر کئی خاندانوں میں بٹا ہوا تھا، جس میں چند مشہور خاندان یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عربی آ گئی یہاں، ٹھیک۔ جب ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو خاندان قریش کے چودھریوں اور دوسرے لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی، جن میں ابو جہل مخزومی اور ابو لہب ہاشمی، عاص بن ولہل سہمی، عتبہ بن ربیعہ ابشمی، ولید بن مغیرہ مخزومی وغیرہ پیش تھے، اور ان میں سب سے بڑا شیطان ابو جہل تھا۔ اس کے اکسانے پر قریشی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میدان بدر میں جنگ ہوئی۔ قریش کا لشکر 1000 کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف 313 تھے۔
لڑائی ہوئی اور گھمسان کی ہوئی۔ حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور بہادر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ابو جہل بھی قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ قتل ہونے والے کافروں کی تعداد 70 تھی اور 70 گرفتار ہوئے۔ باقی کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ سے قریش کا زور ٹوٹ گیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ خاندان قریش میں بہت سے خوش نصیب حضرات بھی گزرے ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کی عزت حاصل کی ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سنتے ہی فوراً مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بے چوں وچرا حضور کی غلامی قبول کر لی، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے پہلے تو سال ہا سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لی، لیکن پھر غلامی میں داخل ہو کر جانثار صحابی ہو گئے۔ مثلاً حضرت ابو سفیان بن حرب اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رہے حضرت عمر فاروق اعظم عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے شروع میں ضرور مخالفت کی تھی، لیکن جلد ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے شیدائی بن گئے۔ ٹھیک، یہ یہاں تک مکمل سبق ہو گیا آج۔ یہ سبق نمبر 22 ہو گیا۔ ٹھیک۔